بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین کرام، آج 17 رمضان المبارک منگل کے دن سب کام چھوڑ کر بازی پلٹنے والی تسبیح پڑھ کر اللہ پاک سے اپنی تمام حاجات پوری کروا لو۔ جس کو یقین نہیں آتا وہ بے شک آزما لے۔ محترم ناظرین کرام، آج ماہ رمضان مبارک کی 17 تاریخ منگل کے دن ایک ایسا آزمودہ، ایسا طاقتور وظیفہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ یہ ایسا وظیفہ ہے، اس وظیفے کی آج ہر گھر کو ضرورت ہے، کیونکہ آج ہر کوئی چاہتا ہے کہ وہ جلد از جلد امیر و کبیر ہو جائے۔ وہ صبح وظیفہ پڑھے تو شام تک اس کی تمام حاجات پوری ہو جائیں، شام کو وظیفہ پڑھے تو راتوں رات تقدیر کے بند تالے کھل جائیں۔ جو بندہ بھی اس وظیفے کو ماہ رمضان کی 17 تاریخ منگل کے دن صرف ایک بار میرے بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھ لیتا ہے، اللہ پاک اس کے نصیبوں کو کھول دیتا ہے۔ اللہ پاک اسے اتنا رزق عطا فرماتا ہے کہ وہ بندہ خود بھی حیران رہ جاتا ہے۔ یہ وظیفہ اتنا خاص ہے کہ جو بندہ بھی اس وظیفے کو صرف ایک بار پڑھتا ہے، اللہ پاک اس وظیفے کی برکت سے پورے سال کے رزق اور دولت کا انتظام فرما دیتا ہے۔ آپ کی زندگی کی تمام پریشانیوں کو اور تمام رکاوٹوں کو جلد سے جلد ختم فرما دیتا ہے۔ راستے سے تمام کی تمام رکاوٹیں ہٹ جائیں گی، بندشیں ٹوٹ جائیں گی۔ آج کا یہ خاص وظیفہ پڑھنے کی دیر ہے، کیونکہ یہ ایسا وظیفہ ہے جسے پڑھنے والا کبھی بھی کسی کا محتاج نہیں رہتا۔ اگر کوئی فقیر پڑھے تو وہ بھی بادشاہ بن جائے گا۔ آج اگر کوئی بندہ کہتا ہے کہ میں بے بس ہو چکا ہوں، میں لاچار اور مجبور ہو چکا ہوں، کوئی راستہ مجھے دکھائی نہیں دیتا، کامیابی کی کوئی منزل دکھائی نہیں دیتی، جب ہر طرف سے راستے بند ہو جائیں تو آپ نے اس وظیفے کو پڑھنا ہے۔ آپ کے مقدر عروج پہ چلے جائیں گے، آپ کی قسمت بدل جائے گی، راستوں کی تمام رکاوٹیں ہٹ جائیں گی۔ سڑک پہ مانگنے والا بھیکاری بھی اگر یہ وظیفہ پڑھ لیتا ہے تو فقیری سے بادشاہی میں چلا جائے گا، اور اگر بے روزگار ہے تو روزگار مل جائے گا، بے اولاد ہے اولاد مل جائے گی، اگر قرض دار ہے قرض سے مکمل خلاصی ہو جائے گی۔ چاہے آپ رات سونے سے پہلے یہ وظیفہ پڑھ لو یا پھر صبح کے وقت پڑھ لو، نماز فجر کے بعد پڑھ لو، نماز ظہر، عصر، مغرب، عشاء، کسی بھی نماز کے بعد آپ یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ نہ ہی وقت کی کوئی پابندی ہے، نہ ہی جگہ کی کوئی قید ہے، جس کو جب جہاں جیسے وقت مل جائے یہ وظیفہ پڑھ لو۔ بڑا ہی بدقسمت ہوگا وہ بندہ جو آج یہ وظیفہ پڑھ کے رب کریم سے اپنی حاجات کو پورا نہ کروائے۔ آج وقت ہے رب کریم سے مانگنے کا، اپنی خواہشات، اپنی حاجات پوری کرانے کا، اپنے گھر سے بے سکونی، بے برکتی کے خاتمے کا آج وقت ہے۔ آج میں اپنے تمام ناظرین کرام کو وظیفہ پڑھنے کا طریقہ بھی بتاؤں گا، رب کریم سے مانگنے کا طریقہ بھی بتاؤں گا۔ آپ چاہے دنیا جہاں کے کسی بھی کونے سے تعلق رکھتے ہیں، آپ انڈیا سے ہیں، آپ پاکستان سے ہیں، بنگلہ دیش، جاپان، مسقط، عمان، دنیا کے کسی بھی کونے سے آپ کا تعلق ہے، جب بھی آپ کے ملک میں ماہ رمضان کی 17 تاریخ منگل کا دن آ جائے تو آپ نے یہ وظیفہ کسی صورت نہیں چھوڑنا۔ تو آئیے ناظرین کرام، اب ہم چلتے ہیں اپنے آج کے اس خاص وظیفے کی جانب، لیکن اس سے پہلے آپ سے گزارش ہے ہمیشہ کی طرح کہ اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں اور آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو خدا را پہلے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں، کیونکہ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پہ کرتا رہوں گا انشاءاللہ۔ اب عمل کیا ہے؟ آج 17 رمضان مبارک منگل کے دن آپ کو جب جہاں جیسے وقت مل جائے، پورا دن پوری رات آپ کے پاس موجود ہے، باوضو مسلح پہ بیٹھ کے آپ نے سب سے پہلے نبی کریم رؤوف الرحیم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر 3 بار درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ مختصر سا درود صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں یا پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں۔ بہتر تو یہ ہے میرے بھائیوں، میرے پیاری بہنوں، کہ آپ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں، کیونکہ درود ابراہیمی کی فضیلت و برکت سب سے زیادہ ہے۔ میں آپ سے یہی کہوں گا کہ نماز والا درود ابراہیمی ہی پڑھیں، کیونکہ یہ وہ درود ہے جو سب سے زیادہ افضل درود ہے۔ اس درود کا رتبہ بہت زیادہ ہے، اور روایات میں ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام بھی تمام درودوں میں درود ابراہیمی کو ہی سب سے زیادہ پسند کرتے تھے، سب سے زیادہ محبوب رکھتے تھے۔ تو آپ نے کوشش کرنی ہے کہ درود ابراہیمی ہی پڑھیں۔ درود ابراہیمی ایک بار میرے ساتھ بھی پڑھیے گا تاکہ ثواب ہو۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔
अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकत अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद 3 बार दुरूद पाक पढ़ते साथ ही फौरी तौर पर आपने अपने खास मकसद की नियत करनी है। हर बंदे का मकसद अलग होता है, हर बंदे की हाजत अलग होती है। कोई किसी वजह से परेशान है, कोई बेरोजगार है तो वो रोजगार के लिए पढ़ ले, कोई अच्छी नौकरी चाहता है, कोई नौकरी करता है लेकिन गुजारा नहीं हो रहा, वो चाहता है मेरा प्रमोशन हो जाए तो वो इसके लिए भी इस अमल इस वजीफे को पढ़ सकता है। कोई अगर औलादे नरीना का ख्वाहिशमंद है तो वो इसके लिए भी इस वजीफे को पढ़ सकता है। अलगज़ आप लोग जिस मकसद के लिए भी इस अमल को पढ़ना चाहते हैं आप लोग पढ़ सकते हैं। बस आपने अपने खास मकसद को जहन में रखना है। अपने मकसद को जहन में रखते हुए मकसद की नियत करते साथ ही फौरी तौर पर आपने एक बार आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़ के वजीफे का आगाज करना है और फिर अपनी आंखों को बंद करना है। आंखों को बंद करके यूं महसूस कीजिए कि दुनिया जहां से आपका ताल्लुक खत्म, यूं महसूस कीजिए कि आप इस अमल इस वजीफे को रोज़ा रसूल की जालियों के करीब बैठ के पढ़ रहे हैं। और सबसे पहले नंबर पर जो वजीफा आपने पढ़ना है वो वजीफा अल्लाह रब्बुल इज्जत के 2 सफाती नामों का वजीफा है। वो 2 सफाती नाम कौन से हैं? वो 2 नाम या फताहू या करीमू हैं। इन दोनों को आपने मिला के पढ़ना है। या करीमू पढ़ के आप अल्लाह से सिफारिश करेंगे कि ऐ करम करने वाली जात मुझ आजिज पर भी अपनी एक नजर करम फरमा। आपने या फताहू या करीमू पढ़ते दौरान अल्लाह के हबीब से सिफारिश करनी है। अल्लाह से दुआ करें, अल्लाह से आप अपने मकसद के लिए सिफारिश करें कि आपकी हाजात पूरी हो जाए। और अल्लाह के हबीब की सिफारिश कभी भी नामंजूर नहीं होती। अल्लाह ने जिस हबीब के लिए ये दुनिया और आखिरत बनाई है, जब अल्लाह का हबीब अल्लाह से फरमाएगा कि इस बंदे की हाजत पूरी फरमा, इसको हर मकसद में कामयाबी अता फरमा, तो क्या अल्लाह आपकी हाजत को पूरा नहीं करेगा? क्या आपको रोजगार नहीं मिलेगा? क्या आपको नौकरी नहीं मिलेगी? क्या आपकी मनपसंद शादी नहीं होगी? आपको रब करीम से आज तक मांगना ही नहीं आया। हमें मांगना नहीं आता। जो लोग कहते हैं कि वजीफों का फायदा नहीं होता, जो लोग कहते हैं कि हमारे घर के हालात ठीक होने का नाम नहीं लेते, जो दर दर की ठोकरों से तंग आ चुके हैं, वो एक बार अल्लाह के हबीब की सिफारिश करा के देखें। आपने या फताहू या करीमू को कैसे पढ़ना है और कितनी बार पढ़ना है तवज्जो कीजिएगा। या फताहू या करीमू 1 बार हो गया, या फताहू या करीमू 2 बार हो गया, या फताहू या करीमू 3 बार हो गया। इस तरह से आप या फताहू या करीमू को हाथ की उंगलियों पे पढ़ लें, तस्बीह के दानों पे पढ़ लें। आपने सिर्फ 11 बार पढ़ना है। 11 बार या फताहू या करीमू पढ़ने से आपकी हर हाजत पूरी हो जाएगी, आपके बिगड़े काम समझ जाएंगे, आपके घर में बरकतें दोबारा लौट आएंगी। जब आप 11 बार या फताहू या करीमू पढ़ लें, इसके बाद फिर आपने दूसरे नंबर पर कौन सा वजीफा पढ़ना है? इसके बाद दूसरे नंबर पर आपने जो वजीफा पढ़ना है वो वजीफा या हय्यु या कय्यूम का वजीफा है। या हय्यु या कय्यूम को पढ़ने से आपकी तमाम हाजात पूरी हो जाएंगी। ये माह रमजान मुबारक की 17 तारीख मंगल के दिन की खास कबूलियत की घड़ियों में पढ़ने वाला वो खास अमल है जो तकदीर के बंद तालों को खोल देता है, आपके मुंह से निकली हर बात पूरी कर देता है, जिस चीज की तरफ देखेंगे इसको सोना बना देता है। आपने या हय्यु या कय्यूम को कैसे पढ़ना है और कितनी बार पढ़ना है मुलाहिजा फरमाएं। या हय्यु या कय्यूम 1 बार हो गया, या हय्यु या कय्यूम 2 बार हो गया, या हय्यु या कय्यूम 3 बार हो गया। इस तरह से आप या हय्यु या कय्यूम को हाथ की उंगलियों पे पढ़ लें या तस्बीह के दानों पे पढ़ लें। आपने मेरे भाइयों मेरी प्यारी बहनों 100 बार पढ़ना है, यानी एक मुकम्मल तस्बीह आपने या हय्यु या कय्यूम की पढ़नी है। आज जो बंदा रमजान मुबारक के महीने में माला माल होना चाहता है, अल्लाह से अपनी हर बात को मनवाना चाहता है, अपने घर की तमाम परेशानियों का सिरे से खात्मा चाहता है, तो 17 रमजान मुबारक मंगल के दिन ये वजीफा पढ़ ले। ऐसे ऐसे मोजज़ात होंगे, ऐसी ऐसी गैबी मदद आएगी, आपको खुद भी समझ नहीं आएगी कि आपके साथ हो क्या रहा है। आपने 17 रमजान मुबारक मंगल के दिन इस वजीफे को बताए गए तरीके, तरतीब और तादाद में पढ़ना है। जब आप या हय्यु या कय्यूम को 100 बार पढ़ लें, इसके बाद फिर तीसरे नंबर पर आपने कौन सा वजीफा पढ़ना है? तीसरे नंबर पर मेरे भाइयों आपने कुरान पाक की सबसे छोटी सूरत पढ़नी है। ये अल्लाह की बहुत लाडली सूरत है।
آپ نے سورہ کوثر کو پڑھنا ہے۔ یہ سورت دولت کے حوالے سے بہت زیادہ خاص ہے۔ اگر دیکھا جائے تو آج ہر دوسرا بندہ پریشانی میں مبتلا ہے۔ کوئی رزق کی وجہ سے پریشان ہے، کسی کی بیٹیاں جوان ہو رہی ہیں، وہ اپنی بچیوں کے نصیب سے ڈر رہا ہے کہ رشتے نہیں آ رہے۔ آپ کا جو مقصد ہے، جو حاجت ہے، اپنے رب کی بارگاہ میں ایک بار یہ وظیفہ پڑھ کے تو دیکھو، رو کے تو دیکھو، اللہ پاک ضرور عطا فرمائے گا۔ وہ رب تو دینے پہ قادر ہے، وہ رب ہمیشہ دینے کو تیار رہتا ہے۔ ہم لوگ ہی ہیں جو کہ غلطیاں کر جاتے ہیں، پھر اللہ سے معافی بھی نہیں مانگتے۔ آج کا یہ عمل، آج کا یہ وظیفہ اتنا خاص ہے کہ جو شخص بھی اس عمل، اس وظیفے کو صرف ایک بار پڑھ لے گا، اللہ پاک اس کے نصیب کے تمام دروازوں کو کھول دے گا۔ آپ نے تیسرے اور آخری نمبر پر سورہ کوثر کو پڑھنا ہے۔ جب آپ سورہ کوثر پڑھ رہے ہوں تو آپ نے تصور میں یہ رکھنا ہے کہ اللہ پاک کی ذات 7 زمینوں 7 آسمانوں کا رزق آپ کی قسمت میں لکھ رہی ہے، اور اپنے مقصد کو ذہن میں رکھتے ہوئے آپ نے یہ وظیفہ پڑھنا ہے۔ اب آپ سورہ کوثر کی تلاوت سماعت فرما لیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ میرے بھائیوں، میری پیاری بہنوں، سورہ کوثر کو آپ نے صرف 29 بار پڑھنا ہے۔ کتنی بار؟ 29 بار، یعنی 29 ٹائم۔ یہ ایسی قرآنی صورت ہے کہ جسے پڑھتے ساتھ ہی ہر حاجت پوری ہو جاتی ہے، جسے پڑھتے ساتھ ہی اللہ رزق کے دروازے کھول دیتا ہے، اللہ خزانوں کے منہ کھول دیتا ہے۔ جب آپ یہ تینوں اعمال بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھ لیں تو اس کے بعد پھر 3 بار درود پاک لازمی پڑھیے گا جو آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا۔ یہ آپ کا وظیفہ مکمل ہو چکا، اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور خصوصی دعا مانگیں اور اپنی تمام حاجتیں، مصیبتیں اور پریشانیاں اللہ کے حضور پیش کر دیں۔ اگر آپ بتائے گئے طریقے کے مطابق یہ وظیفہ پڑھتے ہیں تو بہت جلد خوشحالی ہی خوشحالی آپ کے قدم چومنے لگے گی، اور اللہ آپ کو بہتر نہیں بہترین سے نوازے گا انشاءاللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ تمام مسلمانوں کی ظاہری اور باطنی پریشانیوں کو دور فرما کے خوشحالی اور رحمت و برکت نازل فرمائے، آمین۔ دعا ہے رب کریم میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک بلند بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے، آمین ثم آمین۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں، اور میرے بھائیوں اس ویڈیو کو صدقہ جاریہ کی نیت سے اپنے دوسرے بہن بھائیوں کے ساتھ بھی لازمی شیئر کریں، اور اگر چینل پر پہلی مرتبہ آئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں، کیونکہ ایسے بہت سے مجرب اور طاقتور وظائف آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پہ کرتا رہوں گا۔ آخر میں تمام بہن بھائیوں سے گزارش ہے کہ ہم نے درود پاک کی محفل کے سلسلے کا آغاز کیا ہے، جس میں روزانہ نماز عصر کے بعد درود پاک پڑھا جاتا ہے، جن میں بزرگوں کی کثیر تعداد ہوتی ہے اور جن کی دعاؤں میں بہت زیادہ اثر ہوتا ہے۔ اور ناظرین کرام، آپ جانتے ہیں کہ درود پاک پڑھ کر کی جانے والی دعائیں کبھی رد نہیں جاتی۔ اگر آپ بھی درود پاک کی برکت سے ہونے والی دعاؤں میں اگر آپ بھی اپنا نام شامل کروانا چاہتے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنا لازمی ہے، اور ویڈیو کو لائک کر کے کمنٹ سیکشن میں اپنا نام اور جس مقصد کے لیے دعا کروانی ہے وہ مقصد ضرور لکھیں، تاکہ جو سلسلہ ہے، ہمارا جو قافلہ ہے، اس کا حصہ آپ بھی بن جائیں، تاکہ ہمارے بتائے گئے وظائف آپ تک پہنچ سکیں اور آپ بھی زندگی کو آسان بنا سکیں۔ اور بہت سے بھائیوں اور بہنوں کے جو دعا میں شامل ہونے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر کے ہمیں کمنٹس کرتے ہیں اور اپنے اپنے مسائل بیان کرتے ہیں، تو ان سب کے لیے دعائیں کرائی جاتی ہیں، جن سے لاکھوں نہیں کروڑوں لوگوں کے مسائل حل ہوتے ہیں الحمدللہ۔ انشاءاللہ آج آپ کی ہر حاجت پوری ہونے والی ہے، بس سچی نیت کے ساتھ اور پورے کامل یقین کے ساتھ اللہ پاک کی ذات پہ بھروسہ کرتے ہوئے اس وظیفے کو بتائے ہوئے طریقے کے مطابق پڑھ لیں۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، اور اگر چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں، کیونکہ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کو روزانہ ہمارے چینل پر سننے کو ملتے رہیں گے۔ اور ناظرین اکرام، اپنے رزق میں وسعت، برکت اور کشادگی کے لیے اللہ کے 99 ناموں میں سے ایک نام کمنٹس میں ضرور لکھا کریں، کنجوسی مت کیا کریں، کیونکہ جب اللہ پاک سے مانگنے کی باری آتی ہے تو ہم کروڑوں نہیں اربوں مانگتے ہیں، اور اللہ پاک کا ایک نام لکھنے میں سوچ میں پڑ جاتے ہیں، تو جب اللہ پاک نے ہی ہماری ہر مشکل دور فرمانی ہے، اور بے شک وہی دور فرماتا ہے، تو اللہ پاک سے محبت کے اظہار کے لیے ایک نام اللہ پاک کا کمنٹ سیکشن میں لازمی لکھ دیا کریں۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ملتے ہیں انشاءاللہ العزیز ایک اور نئے وظیفے کے ساتھ، اس وقت تک کے لیے خدا حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، جزاک اللہ۔